السلام علیکم۔ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے اسلام فوبیا کا ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ کینیڈا کے شہر لندن میں، ایک تو لندن برطانیہ والا ہے لیکن یہ کینیڈا کا بھی ایک شہر ہے، وہاں پر ایک مسلم فیملی کو جو کہ روزمرہ کی طرح معمول کے مطابق اپنے گھر کے باہر چہل قدمی کر رہے تھے، اس دوران ہی ایک شخص نے، اس کی عمر 20 سال بتائی جاتی ہے، اس نے پورا ٹرک اس فیملی کے اوپر چڑھا دی۔ اس کے بعد خاندان کے 4 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ خاندان کا صرف ایک 9 سالہ بچہ جو زندہ بچا ہے اور اب وہ مقامی ہسپتال پر وہاں پر زیر علاج ہے۔ لازم ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس فیملی کا بیک گراؤنڈ بتاؤں۔ اس فیملی کا تعلق پاکستان کے شہر لاہور سے ہے۔ بڑا ہی پڑھا لکھا اور خوشحال گھرانہ تھا۔ ان میں سلمان افضل فزیو تھراپسٹ بھی تھے۔ ان کی اہلیہ جو کہ PhD کر رہی تھیں، ان کا نام مدیحہ سلمان تھا۔ ان کی ایک بیٹی 9ویں جماعت میں تھی، کی عمر صرف 15 برس تھی۔ اس کے علاوہ سلمان افضل کی والدہ جن کی عمر 74 برس تھی بھی اس واقعے میں کہ حقیقی سے جا ملی ہیں۔ اتنا افسوسناک واقعہ ہے کہ اسلام فوبیا جو دنیا بھر میں تیزی سے پھیل رہا ہے، اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایسے کئی واقعات پہلے بھی رونما ہوئے۔ نیوزی لینڈ میں پوری مسجد میں گھس کر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا، اس کے نتیجے میں کئی مسلمان شہید ہوئے۔ اب اس فیملی کو صرف اس بنیاد پر مار دیا گیا ہے کہ یہ مسلمان ہیں۔ اسلام فوبیا دراصل میں آپ کو بتاؤں ایک خوف کا نام ہے۔ ایسا خوف حقیقت میں اگرچہ موجود نہ ہو لیکن آپ کے سر پر سوار رہتا ہے۔ یہ خوف بعض دفعہ آپ خود پر طاری کر لیتے ہیں یا آپ کی ذہن سازی کے ذریعے پر طاری کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پانی سے ڈر لگتا ہے، کچھ کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے۔ اسلام فوبیا مسلمانوں سے خوف اتنی تیزی سے دنیا بھر میں پھیل رہا ہے جس کی روک تھام کے لیے یورپ کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب اس حوالے سے پہلے ہی دنیا کو خبردار کر چکے ہیں کہ نفرت سے نفرت ہی جنم لے گی۔ یورپ کو اس حوالے سے سوچنا پڑے گا اور عمران خان صاحب کی بات کو ذرا یورپ والوں کو سیریس لے لینا چاہیے بھی صحیح۔ آج یہ خاندان جس بے دردی سے مارا گیا ہے، کو ایسے واقعات مزید رونما ہوں گے، بدلے کی آگ پیدا ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے یہی کہا ہے کہ یہ اسلام فوبیا کا حصہ ہے جو مغرب میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ یورپ میں خصوصاً ان کی تربیت کر دی گئی ہے۔ ٹوپی پہنا ہوا انسان جس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے، اس نے داڑھی رکھی ہے، اسے آپ کو خطرہ ہے۔ یہ ایک ایسی ذہن سازی ہے بہت بڑے پیمانے پر ہوئی اور مسلمانوں کا وہ چہرہ دنیا کو دکھایا گیا جس کا حقیقت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اسلام تو امن کا دین ہے۔ اسلام کہتا ہے جس نے ایک انسان کو مارا اس نے پوری انسانیت کو مارا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے دنیا کے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ ایسی صورتحال میں دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات رونما ہونا بہت سارے سوالات کو جنم دیتا ہے اور بعض لوگ نفرت کی بنیاد پر اپنی سیاست کو چمکاتے ہیں۔ فرانس میں آپ کو معلوم ہے کھاکوں والا معاملہ ہوا تھا۔ اظہار رائے کی آزادی کی آڑ میں وہاں دنیا بھر میں موجود مسلمانوں کا دل دکھایا گیا، لیکن اسے پھر اظہار رائے کی آزادی کا نام دے دیا گیا اور فرانس کے صدر نے باقاعدہ طور پر اس کی سرپرستی بھی کی۔ لیکن اب آپ دیکھیں عمران خان صاحب والی بات بالکل درست ہے، نفرت سے نفرت ہی جنم لیتی ہے۔ گزشتہ روز ہی فرانس کے صدر کو شخص نے پکڑا، پھر ان کے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ ایسے واقعات رونما ہو رہے ہیں، واضح کر رہے ہیں اور اب کو اس پر سنجیدہ ہونا ہوگا۔ تاہم میں واپس اس واقعے کی جانب آتا ہوں۔ 20 سال کا یہ لڑکا تھا، دیکھیں اتنی چھوٹی عمر میں، یعنی 20 سال کی عمر میں اس کے اندر اتنی نفرت، اتنی اعلیٰ سطح کی مسلمانوں کے خلاف کی ذہن سازی کی گئی۔ پھر وہ کچھ بھی نہیں تھے، مطلب وہ تو پرامن زندگی گزار رہے تھے، پرامن فیملی تھی، بہت ہی ہائی کوالیفائڈ فیملی تھی۔ وہ روزمرہ کے معمول کے مطابق ہی وہاں پر اپنی زندگی جی رہے تھے، وہ واک کر رہے تھے، لیکن اس نے پورا کا پورا ٹرک ان پر چڑھا دیا۔ اس میں اب ایک اہم پہلو یہ ہے کہ کینیڈا کے وزیر اعظم انہوں نے مسلمانوں کے حوالے سے ایک پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے ہم لندن کی مسلم کمیونٹی اور پورے ملک میں موجود مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اسلام فوبیا کی یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ خاموشی سے پیدا ہونے والی یہ نفرت نقصان دہ اور انتہائی شرمناک ہے، اسے ختم ہونا ہوگا۔ کینیڈا کی جو پولیس ہے جو اس معاملے کی تحقیقات کر رہی ہے، اس نے جو انکشاف کیا ہے وہ اس بات کو مزید واضح کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں اس مسلمان خاندان کو سوچے سمجھے منصوبے کے تحت گاڑی کے نیچے روند کر قتل کیا گیا ہے۔ یعنی اسلام فوبیا وہاں پر اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ پولیس بھی اب اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ حملہ آور کو اب تک کی جو اطلاعات ہیں اسے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قتل اقدام قتل
मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं उसके खिलाफ। लंदन पुलिस इस मामले में, ये बारहा मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, लंदन पुलिस, ये बरतानिया वाला लंदन नहीं बल्कि कनाडा वाला लंदन। लंदन की पुलिस इस मामले में बाकायदा तौर पर दहशत गर्दी की दफात भी शामिल करने के हवाले से कैनेडियन हकाम से मुशावरत कर रही है और पुलिस ने वहाँ पर मौक़िफ़ अपना लिया है। इस खानदान को बाकायदा तौर पर साजिश के तहत मारा गया। तो ये नफरत पर मुबनी एक जुर्म था और लंदन शहर के जो मेयर हैं कहते हैं ये एक इज्तमाही कत्ल है जिसकी जड़ में बेपनाह नफरत मौजूद थी और पाकिस्तान ने इस पर बहुत ही तेज रद्द-ए-अमल दिया है। कहा है ये दहशत गर्दी का वाक़या है, मगरबी ममालिक में इस्लामोफोबिया में इजाफे की जानिब ये इशारा करता है। और फिर पाकिस्तान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है, बैनुल अक़वामी बरादरी को इस्लामोफोबिया के हवाले से मुश्तरका कार्रवाई करना होगी। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब उन्होंने इस हवाले से तफसीलात दी हैं। उन्होंने कहा है कि लाहौर में जो उनका ख़ानदान मौजूद है, हमने उनसे रब्ता किया है, हमने बाकायदा तौर पर इनको मैयतें पाकिस्तान भिजवाने की पेशकश की है, ताहम मुतासरा फैमिली ने वहीं तदफीन करने के मुतालिक आगाह किया है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा है कि कनाडा के वज़ीर आज़म मुसलमानों का एतमाद बहाल करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। अब मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो तफसीलात बताऊं जो वहां पर लोग मौजूद थे, वो इस वाक़ये के बारे में क्या बताते हैं। मुलजिम ने एक जैकेट पहन रखी थी, बुलेट प्रूफ जैकेट जैसी ही थी। फिर ऐनी शाहिदीन का ये भी बताना है कि जिस मुलजिम ने इस मुसलमान फैमिली को मारा है, इनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं था। इतवार के रोज़ मकामी जो वक्त के मुताबिक शाम 8:40 पर ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर मौजूद एक फ़र्द ने बताया, जब इस वाक़े को देखा मुझे अपनी छोटी कमसिन बच्ची की आंखें बंद करनी पड़ी। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था और लोग बता रहे थे कि ये वाक़या कहाँ पेश आया। ताहम ये इतनी अफसोसनाक सूरत हाल आपके सामने थी, वाक़े की जितनी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। ताहम अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक कीजिएगा और शाहीन टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।